खुदावंद आपके साथ हो। पाक अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद को। उस वक्त यसू कहने लगा कि ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर ज़ाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और उसके जिस पर बेटा ज़ाहिर करना चाहे। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ की जाएं। अजीज़ों, आज हम अपने कैथेड्रल यसू के पाक दिल के कैथेड्रल की ईद मनाते हैं। यसू का पाक दिल आज हमें दावत देता है कि हम अपने दिलों को पाक साफ करें और अपने दिलों का एक दफ़ा फिर जायज़ा लें। अजीज़ों, हिजकिय्याह नबी फरमाते हैं कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूंगा और तुम्हारे बातन से पत्थर का दिल निकाल लूंगा और मैं तुम्हें गोश्त का दिल अता करूंगा। गोश्त का दिल जो सब इंसानों के लिए हमदर्दी रखेगा। और इससे पहले हम देखते हैं ज़बूरों में खुदावंद ये फरमाता है कि आज जब खुदावंद का कलमा सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो, दिलों को नरम करो, सख्त ना करो। जो मैं आप हम सब जब तक दिल धड़कता है उसी वक्त तक की ज़िंदगी है, जब तक दिल है। जिस दिन इसकी धड़कन बंद हो जाती है इंसान उधर ही ख़त्म हो जाता है। चाहे वो इंसान जितना भी कदावर हो, चाहे वो 6 फुट 7 फुट का हो, चाहे उसका कद छोटा हो, चाहे वो बहुत तगड़ा हो, चाहे वो दुबला सा हो, उसके बैंक में जितने भी पैसे हों, चाहे इधर भी हों और अमेरिका में भी हों, जब दिल सख्त हो जाता है और बहुत सख्त हो जाता है और आखिर में वो फिर बंद हो जाता है। अज़ीज़ों, आज जब हम देखते हैं यसू हमें क्या फरमाते हैं। अज़ीज़ों, यसू हमें ये फरमाते हैं, यसू दुआ पहले करते हैं, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं से, अक्लमंदों से छुपाए रखा और छोटों पर जाहिर किया, छोटों पर जाहिर किया। अज़ीज़ों, ये कौन सी बातें हैं जो खुदा ने लोगों को ना पता ना हुआ? इसलिए नहीं कि खुदा उनको नहीं बताना चाहता था। खुदा हर वक्त मेहरबान है। खुदा का दिल पाक, हर वक्त यसू का दिल हम सब के लिए नरम है और खुदा हर एक को बरकत देता है। ये इंसान की बात है कि इंसान क्या मांगता है। आज भी जब हम गिरजे में आए हैं, हर एक मुख्तलिफ नीयतें लेकर आए हैं। कोई अच्छी सेहत के लिए, कोई ईमान की मजबूती के लिए, कोई कि मैं आज यसू मसीह का पाक बदन और खून लूँगा,
تو جو نیک کام میں کرتا جاتا ہوں میں کرتا ہی جاؤں گا. کوئی صحت کے لیے دعا کرے گا, کوئی اپنے بچوں کے لیے دعا کرے گا, کوئی اپنے کاروبار کے لیے دعا کرے گا. تو ہر بندہ جو بھی آتا ہے, جو کچھ وہ مانگتا ہے اسے وہی ملتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سے پہلے یونان نزدیکی ملک ہے, یونان میں بڑے بڑے فلاسفر ہوئے, انہوں نے بڑی بڑی دنیا کے راز سمجھے لیکن خدا کو نہ سمجھ سکے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو آسمان کی چیزوں کو جان لے گا, زمین کے نیچے کی چیزوں کو جان لے گا, لیکن جب تک تو خدا کو نہیں جانے گا ان کی تجھے سمجھ نہیں آئے گی. تجھے علم ہو جائے گا, علم ہو جائے گا, لیکن کیونکہ تو ان کو سمجھ نہ پائے گا تو ایمان بھی نہیں رکھے گا. وہ کون ہے جو تجھے یہ سب چیزیں بتائے گا؟ وہ کون ہے؟ اور وہ خدا ہے. اس لیے ہم عزیزو دیکھتے ہیں یسوع مسیح کہتے ہیں یہ باتیں بڑے بڑے داناؤں سے عقل مند اس کو حاصل نہ کر سکے. عزیزو ہو سکتا ہے کہ ہم نے بائبل پوری پڑھی ہو, کوئی 4 دفعہ پڑھی ہو, 3 دفعہ پڑھی ہو, لیکن ہم نے اس کو علم کی حد تک ہی پڑھا ہو, پڑھتے ہی گئے, بہت ساری باتیں یاد کرتے گئے. لیکن ہو سکتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر کہہ دینا چلو کسی کو معاف کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. اس لیے حالانکہ انہوں نے بائبل پڑھی ساری, لیکن ابھی تک ایمان نہیں رکھا. ہم نے علم کی حد تک پڑھا اس کو. علم, ہمیں علم بہت ہے, جہاں بھی کوئی چیز شخص چاہے ہم بحث کر سکتے ہیں. جو آج علم لوگوں کے پاس بہت ہو گیا ہے, اور بائبل کا علم بھی بہت ہے, اور لڑائیاں بھی اکثر بحثیں بائبل کے علم پر بھی ہوتی رہتی ہیں. بہت سارے گلی محلوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, حالانکہ بات بائبل کی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں سے, عقل مندوں سے چھپائے رکھا. عزیز وہ کون سی بات ہے جو یہ نہ سمجھ سکے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کلام بنی اسرائیل نے سنا لیکن وہ اپنی حکمت میں ہی لگے رہے, اور ان کے ذہنوں پر ایک چادر پڑی رہی اور وہ نہ سمجھ سکے. یسوع مسیح بھی یہی کہتے ہیں, پولس رسول بھی یہی کہتے ہیں کہ یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں اور یہودی معجزے دیکھنا چاہتے ہیں, مگر ہمیں خدا کا فضل دیا گیا ہے کہ ہم خدا کی اہم باتوں کو سمجھیں. اور عزیزو وہ بات کیا ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو بڑے بڑے عالم بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہی گئے لیکن بات نہ سمجھ سکے؟ انہوں نے ستاروں کے بارے بہت ساری کتابیں لکھی, زمین کے بارے ان کو پتہ ہے. آج بھی دنیا میں کیا ہے؟ آج بھی دنیا میں بے شمار علم ہے, بہت سارا لوگوں کے پاس علم ہے. موسمیات کے بارے لوگوں کو پتہ ہے کہ موسم کیسا ہوگا, پتہ ہے. آج آپ کسی سے پوچھیں پیسے کیسے بنانے ہیں, اس کا ان کو پتہ ہے. اور پیسے بنانے کے لیے اگر تھوڑی سی ملاوٹ بھی ڈالنی پڑ جائے تو بھی پتہ ہے کہ آپ اگر 100 روپیہ خرچ کریں گے تو آپ کو 150 روپے مل جائیں گے. کھڑے کھڑے ادھر آپ نے کوئی ملاوٹ کر لے تو آپ کو مل جائیں گے. یہ ساری پتہ ہے لوگوں کو. ہیرا پھیری کیا کرنی ہے, اس کو دھوکہ کیسے دینا ہے, یہ بھی علم ہے کہ انہوں انج دی اج گل دساں گے منٹاں 'ਚ کام ہو جانا. چاچے نو یہو جی گل دسنی ہے کہ چاچے کو پیسے کٹا لینے. دادی دے کول ہی کوئی پیسے پے نے, انہوں ایسی گل شام نو دساں گے دادی دے کول ہی پیسے کٹا لینے. یہ سب پتہ ہے, سب پتہ ہے. لیکن پتہ کیا ہے, دادی سے پیسے تو نکال لیں گے لیکن دادی سے رشتہ محبت کا نہیں ہے. رشتہ دادی سے کیا ہے؟ پیسے کا. دادی سے بھی رشتہ پیسے کا ہے, محبت کا نہیں ہے, محبت کا نہیں ہے. دادی بیمار ہو جائے تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اے بھائی ذرا
ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ मसरूफ़ हाँ, दादी से मोहब्बत नहीं। यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्या सिखाया कि ये बातें दानाओं से छुपी रहीं, और वो क्या है, क्या छुपा रहा, वो ये है कि खुदा मोहब्बत है। ये छुपा रहा, लोग जान ही ना सके कि खुदा मोहब्बत है। खुदा प्यार करने वाला है, खुदा माफ़ करने वाला है, खुदा हर एक को मौका देता है कि वो बढ़े, ज़िंदगी में बढ़े, जो खुदा माफ़ करता है, मोहब्बत है। और यीशु मसीह यही कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है। यही राज ना जान सके, ये राज ना जान सके, ये राज कोई ना जान सका। और मोहब्बत क्या है? ये मोहब्बत फिल्मों वाली मोहब्बत नहीं है। खुदा की मोहब्बत का राज कैसे हम जानेंगे? खुदा हमें प्यार करता है। अब देखें जब इतनी गर्मी है, जब आप गर्मी में बाहर देखें, इतनी गर्मी के बावजूद भी बाहर तरबूज लगे हुए हैं, तरबूज लगे हुए हैं। ये तरबूज किसके लिए है? गर्मी बहुत है, खुदा ने हमारे लिए तरबूज उगाए जिसमें बहुत सारा पानी है, नमकियात है। अजीज़ों, ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत है कि गर्मियों में इतनी चीज़ें, गर्मियों के हिसाब से चीज़ें होगी। और हालांकि इतनी गर्मी में बाहर कोई भी चीज़ रख दें वो वैसे ही झुलस जाएगी, लेकिन खरबूजे हैं, तरबूजे हैं, वो निकल रहे हैं। और हमारे लिए खुदा इतना प्यार करता है। खुदा फिर हर एक को प्यार करता है, हर एक को प्यार। खुदा इसको भी रोटी दे रहा है, उसको भी रोटी दे रहा है, उसको भी रोटी दे रहा है। खुदा हर एक को तो चीज़ें दे रहा है। हमारे बस में हो तो हम, मेरे ख्याल है, आधे से ज़्यादा लोगों का रिज़्क़ बंद कर दें। अगर हमारे बस में हो, हमारे बस में। कई दफ़ा घर में थोड़ी सी भी नाराज़गी हो जाए ना, तो ही आखा जाता है चलो आज इन्हें रोटी नहीं देनी, भुखा रहेगा ना या भुखी रहेगी पता लग जाएगा। हम यही करते हैं। लेकिन खुदा को देखें, खुदा की मोहब्बत, अज़ो खुदा की मोहब्बत का राज जिसको समझ आ जाए। हम कईयों के जॉब ख़त्म करा देते हैं, ये तो जॉब ही ख़त्म करा देने, ये रहन के ना भुखे पता लग जाए, इन्हों की बिजली कटी जाएगी पता लग जाएगा, गर्मी च रहन के। लेकिन अजीज़ों, खुदा की मोहब्बत, खुदा हर एक कोई रिज़्क़ भी देता है। खुदा ने दरख्त दिए हैं, साया भी है। आज गर्मी 2 दिन बहुत पड़ी थी, आज बारिश सुबह सुबह हो गई, मौसम बदल गया है। जो खुदा की मोहब्बत, और ये मोहब्बत है कि खुदा हर एक कोई प्यार करता है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें दावत दी कि क्या है, कि कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। इस तरह कामिल बन जाओ, हर एक को प्यार करो, हर एक की इज़्ज़त करो। जब यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुए तो यीशु मसीह के लिए मुश्किलात हुई कि हेरोदिस यीशु मसीह को मारना चाहता है, मुखालफत का सामना करना पड़ा। यीशु मसीह बड़े हुए, यीशु मसीह ने तालीम दी, यीशु मसीह ने मोइज़ा किया। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में हम देखते हैं एक शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ है, वो भीख मांगता था। लिखा है कि यीशु उस पर तरस आया, यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया, वो ठीक हो गया। वहीं पर फ़कीह फरीसी थे, उन्होंने कहा हो ठीक कर दिया इसको, ये तो भीख मांगा करता था, तो इसको सबत वाले दिन क्यों शफा दी? यीशु की मुखालफत शुरू हो गई कि चलो शफा देना तो ठीक है, लेकिन सबत को नहीं देनी चाहिए थी, सबत को शफा नहीं देनी चाहिए थी। जो यीशु मसीह की मुखालफत होती रही, लेकिन यीशु मसीह ने कोई ग्रुप नहीं बनाया, किसी की मुखालफत नहीं की, बल्कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि दुश्मनों के लिए भी दुआ करनी सीखनी है। दुआ करनी सीखनी है ताकि तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुराई जन्म ही ना ले, पैदा ही ना हो, पैदा ही ना हो। किसी के लिए बुरा सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं बुरा सोचना? क्यों बुरा नहीं सोचना? क्योंकि तुम्हारा देने वाला तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचता। जो जब देने वाला तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचता, तो तुम भी दूसरों के लिए बुरा ना सोचो। अगर तुम्हारे लिए कोई बुरा सोचता है तो ये तुम्हारा काम है। तुमने नहीं सोचना कि मुझे शक है, और हो सकता है हमारे लिए भी कोई बुरा ना सोचता हो। हमें ऐसे ही होता है, मैनू शक है आज दो गल्लां करन दे सन ना, मेरा ख्याल है मेरे बारे गल कर रहे सन,
یہ ہم ہی سوچتے ہیں، پھر ہم بھی ان کی برائی کرتے ہیں. لیکن عزیزو جب ہم ریلیکس رہیں گے. اور آج کی تلاوت میں پھر یسوع مسیح کیا بتاتے ہیں کہ اے سب تھکے ماندو میرے پاس آ جاؤ. اور تھکے ماندے کیسے ہیں؟ یہ اپنی سوچوں میں ہی ہیں، اپنی سوچوں میں ہی غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کیا، اس نے مجھے یہ کیا، اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، شام تک یہ رہنے نہیں دینا، ادھر اس کو ادھر سے نکال کے چھوڑنا ہے. کئی چیزیں ہم سوچتے ہیں، ہم بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں ہم اتنے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ رات ہو سکتا ہے نیند نہ آئے، پریشان رہیں، اور کھانا بھی سامنے ہو تو مزہ نہ آئے، پریشان، بوجھ کے نیچے دبے ہوئے. اور ان سب کا علاج کیا ہے؟ یسوع مسیح کہتے ہیں سب بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا اور مجھ سے سیکھو. اس سب کا آرام کا، اس سب کا حل یہی ہے کہ مجھ سے سیکھو. اور سیکھنا کیا ہے؟ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے. اگر تم بھی ریلیکس ہو جاؤ گے، ذہن سے ساری فکروں میں پریشانیاں دور کر دو. اس لیے مقدس پطرس کہتے ہیں اپنا سارا بوجھ خداوند پر ڈال دے، ساری سوچیں، اور تو ریلیکس ہو جائے گا. جو میں سوچتا ہوں کہ یسوع مسیح کا پاک دل ہمیں یہ دعوت دیتا ہے مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. مجھ سے سیکھو، میں نے صلیب پر بھی سب کو معاف کر دیا ہے. مجھ سے سیکھو، سب کے لیے دعا کرنا سیکھو. جو میں کل سوچ رہا تھا تو میں اور آپ، اگر آپ دیکھیں خدا نے مجھے اور آپ کو کس کی صورت بنایا ہے؟ جی، اپنی صورت پر اور اپنی مانند، ہے نا. باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ خدا کی مانند نہیں ہیں. خدا نے بڑے بڑے دریائی چیزیں بنائی اور بھاگنے والے کئی درندے، چرندے، پرندے، اڑنے والے پرندے، سب چیزیں خدا نے بنائی. اور خدا نے پھر انسان کو بنایا، اور اس لیے کہا گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب مخلوقات سے بڑا ہے. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ میں بھی اشرف المخلوقات ہوں، آپ بھی اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری لڑائی ہو جائے کسی جانور کے پیچھے، بکری کے پیچھے ہو جائے لڑائی، کہ بکری ادھر بننی کہ ادھر بننی، اس پر لڑائی ہو جائے، اور اس طرح قتل ہو جائیں. اخباروں میں آپ روز پڑھتے ہیں یہی قتل ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے گھر میں سامان ہو، اس کو ادھر رکھنا تھا یا ادھر رکھنا تھا، تو مثال کے طور پر گھر میں ایک کبڈ ہے یا کوئی اور چیز ہے، صابن دانی ہے یا نمک دانی ہے، وہ ہو سکتا ہے ادھر رکھنی تھی یا ادھر رکھنی تھی، اس پر لڑائی ہو جائے. تو اشرف کون سا ہو گیا؟ نمک دانی زیادہ قدر کی رکھ گئی کہ انسان؟ جی، نمک دانی کی قدر بڑھ گئی نا، کہ اگر نمک دانی ادھر کی بجائے کسی نے ادھر رکھ دی تو قدر نمک دانی کی ہوئی انسان کی. تو ہو سکتا ساس بہو میں جھگڑا ہو جائے کہ ادھر میں نے رکھی تو نے ادھر کیوں رکھی، تو اس پر ناراضگی ہو جائے. شام تک ہو سکتا ہے جھگڑا بڑھ جائے، یا تو رہے گی یا میں رہوں گی، جھگڑا ہو جائے. تو قدر نمک دانی کی زیادہ ہو گئی. عزیزو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان کی قدر ہم نے ہی کم کر دی ہے. یہ بیچارہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اسی کی بہت زیادہ بےزتی سارا دن ہوتی رہتی ہے، برائیاں اسی کی باری ہوتی ہیں. کوئی ہاتھی کی برائی نہیں کرتا، کوئی تربوزوں کی برائی نہیں کرتا، آموں کی کوئی برائی نہیں کرتا، کسی کی بھی کوئی برائی نہیں کرتا. سب ہی کہتے ہیں جی آم آج کل بہت اچھے آگے، اس کی کوئی برائی نہیں کر رہا. زیادہ تر برائیاں انسان ہی کی، اور انسان ہی کر رہا ہوتا ہے، انسان ہی کر رہا ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ میں اور آپ، ہم مسیحی ہیں، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. آج ہم بھی یسوع سے کہیں گے کہ اے خداوند، ہم نے آج سیکھ لیا ہے، اور ہماری دعا ہے آج ہمارے دل کو بھی اپنے دل کے موافق بنا، ہمارے دل کو اپنے دل کے موافق بنا، ہمارے دل کو بھی نرم کر. کیا خیال ہے ویسے ہم بھی اپنے آپ کو بھی اشرف المخلوقات سمجھتے ہوئے، دوسرے کو بھی سمجھتے ہوئے، کیا ہم بھی تہیہ کر سکتے ہیں کہ آج سے، کیونکہ انسان اشرف ہے، قابل ہے، آج سے کسی انسان کی برائی نہیں کرنی.
ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے جی؟ آواز تے کٹ ہے نہیں ایتھے ہی کہ گھر جا کے بھی گھر جا کے بھی کریں. عزیزو میں سوچتا ہوں کہ آج ہم تہیہ کریں کہ آج سے نہ کسی کی برائی نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ میں بھی خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہوں. دیکھیں یہ جو راز ہے نا، یسوع مسیح نے یہی کہا کہ باپ یہ راز لوگوں سے چھپا رہا. بڑی بڑی انہوں نے کتابیں لکھ دیں لیکن ان کو سمجھ نہ آئی. اور یہ راز یہی ہے کہ انسان قابل قدر ہے، انسان کی قدر کی جائے. ہر انسان ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے، وہ فرق ہی رہے گا. لیکن آج سے ہم ہر انسان کی، اگر ہم اچھائی نہیں کریں گے تو برائی بھی نہیں کریں گے. نہ اچھائی کریں گے نہ برائی کریں گے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ٹھیک رہے گا. جو میں ایک دفعہ شاید پہلے بھی بتائی بات کہ کوئی بتا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر ایک دفعہ کس سے پوچھا کہ یہ ہارٹ کے امراض کے بارے میں، ہارٹ کے، تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان وہ یہ باتیں کر رہا تھا. دو ڈاکٹر اس پر تبصرہ کر رہے تھے کہ انسان جتنا بھی قابل ہو، اس کی جو بنیاد ہے زندگی جو ہے وہ دل پر ہی اس کا انحصار ہے. جتنا بھی قابل ہو، ذہین جتنا بھی ہو، بات دل پر ہی ہے. جس دن اس کا دل بند ہو گیا ذہانت ساری ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا. تو یہی بات وہ کہہ رہے تھے کہ ہر انسان کو اپنے دل کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایک بتا رہا تھا کہ اس کو کھانا یہ چاہیے، اس کو میٹھی چیزیں کم کھانی چاہیے، اس کو چربی والی چیزیں کم کھانی چاہیے، اس کو آئل زیادہ گھی والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، شام کو ہیوی کھانے نہیں کھانے چاہیے. تو میں سوچ رہا تھا ہمارے ہاں تو زیادہ تر کھانے شام کو ہیوی ہوتے ہیں اور کھا کر سو جاتے ہیں فوراً ہی. تو یہ باتیں کر رہے تھے. تو دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن کئی انسان ہیں جو سب کچھ یہ اتنا چیزیں نہیں کھاتے، وہ بھی پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ اس کی ذہنی ٹینشن ہے، اس کی بڑی فکریں بڑی ہیں اس کی. اینوں ویکھ لیا تو دے بارے پریشان، انہوں ویکھ لیا تو دے بارے پریشان. کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو اس کی کامیابی سے پریشان، اور اگر کسی نے کوئی گاڑی لے لی تو اس پر پریشان. تو وہ پریشانی ہے اس کو سونے نہیں دیتی، تو اس کو ہارٹ کے پرابلم آ جاتے ہیں. تو وہ آخر میں انہوں نے یہ کہا، کہنے لگا کہ ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے ہارٹ کو تھوڑا نرم رکھو، ریلیکس رہو، پریشان نہ ہو. اگر ریلیکس نہیں رہو گے تو دل سخت ہوتا جائے گا، شریانیں سخت ہوتی جائیں گی. اور اگر خود ہی اپنی شریانوں کو ریلیکس رکھو گے تو یہ نرم رہیں گی. نہیں تو پھر آپریشن تھیٹر میں آ کر پھر ڈاکٹر ان کو کھول کھول کر نرم کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے، ڈاکٹر ان کو کھول کھول کر ٹھیک کریں، اچھا ہے کہ ہم خود ہی کر لیں؟ ہم خود ہی خیال رکھ سکتے ہیں، خود ہی خیال رکھتے ہیں. جو آج میری دعا ہے خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے، تاکہ آج میں سوچتا ہوں دعا کریں کہ جیسے خداوند نے فرمایا حزقیل نبی کے ذریعے، میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا، تمہارے دلوں کو، پتھر کے دلوں کو نکال لوں گا، تمہیں گوشت کا دل عطا کروں گا. اور یسوع مسیح میں بتاتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، جو دل پاک ہے وہی خدا کو دیکھیں گے. وہ دل ہمیشہ نرم رہے گا، دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہے گا. آئیں ہم سارے مل کر ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے رہیں، ایک دوسرے کی ترقی اور خوشیوں سے خوش ہوتے رہیں، اور اپنے میں ہمیشہ مطمئن رہیں کہ خدا نے ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے. آپ سب کو خوش رکھنے، خوش رہنے، خوشیاں پھیلانے، اپنے گھروں میں خوشی کا ماحول پیدا کرنے کا فضل اور نعمت عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے.